وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان اس سال 152ویں نمبر پر ہے. یعنی ملک میں صحافتی آزادی 180 ممالک میں سے صرف 28 ملکوں سے بہتر ہے. پاکستانی صحافیوں کو آن لائن پلیٹ فارمز کے علاوہ مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے، جن میں دھمکیاں ملنا اور تشدد بھی شامل ہے. خواتین صحافیوں کے لیے یہ مسائل اور بھی زیادہ ہیں. حکومتی عہدیدار، سیاستدان، ریاستی اور غیر ریاستی ادارے یا گروہ صحافیوں کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ جلسے میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مرد اور خواتین صحافیوں کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا. صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس پر دیے گئے شدید رد عمل کے بعد تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداروں نے معذرت بھی کی، لیکن ایک بڑے جلسے میں اس طرح کی بات کرنا ملک میں اس رویے کا عکاس ہے جو پاکستانی معاشرے میں پایا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین صحافیوں کو اپنے پیشہ وارانہ امور میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیا یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ ہے یا امریکہ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو وائس آف امریکہ کی کچھ خواتین صحافیوں سے ملواتے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے. یہ 2014 کا واقعہ ہے جب میں نے پہلی بار فیلڈ پہ اور آن لائن ہیرسمنٹ کا سامنا کیا تھا. میں اس وقت ایک نجی چینل سے وابستہ تھی اور میں رپورٹنگ کر رہی تھی. جب جلسہ ختم ہوا تو ایک موب نے ہمیں گھیر لیا. وہ کافی سارے لوگ تھے اور مجھے فیلڈ پر کھڑے ہو کر اس دن کافی سخت قسم کے کامنٹس، چاہے وہ گالم گلوچ تھی یا جو بھی تھا، وہ سننے کو ملا تھا. میرے لیے کافی شاکنگ سچویشن تھی. باحفاظت ہم نکل تو گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن اگلے 4-5 دن بعد جب میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کرنے شروع کیے تو اس میں ڈی ایمز تھے اور بہت سارے لوگ ادھر بھی مجھے گالم گلوچ کر رہے تھے. اس وقت یہ چیز نہیں تھی، لیکن تب سے لے کے اب تک اتنے سال گزر چکے ہیں. اب مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جب ہم اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، کوئی کامنٹ کرتے ہیں یا اپنی رپورٹس لگاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اس کے نیچے اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آن لائن ہیرسمنٹ کا کلچر کافی بڑھ چکا ہے. مجھے لگتا ہے خواتین صحافی ذرا سافٹ ٹارگٹ ہے، اس لیے ان کو جلدی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور لوگ بڑے آسانی سے ان کے اوپر کامنٹ پاس کر دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اب میں نے ان سب چیزوں سے کوپ اپ کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات بڑھتے ہیں اور یہ بار بار ہوتے ہیں تو جو صحافی ہیں ان کی ذہنی صحت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. ہماری نوکری کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں بعض اوقات سڑکوں پر جانا پڑتا ہے، بازاروں میں، مارکیٹس میں جانا پڑتا ہے شارٹس کے لیے، تو وہاں پر اکثر بہت ہی عجیب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. کئی دفعہ آپ کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اکثر یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے، اف اللہ کتنا زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور متعدد ایسے جملے ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ضرور کر دیتے ہیں. ایک انسیڈنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایک جامعہ میں شوٹ کے لیے جانا تھا، اور جب یونیورسٹی کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک رسپیکٹفل انوائرمنٹ آتا ہے، تعلیمی انوائرمنٹ آتا ہے جہاں پر آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں. آلدو کہ ہماری جامعات بہت اچھی ہیں، ایک محفوظ انوائرمنٹ ہے وہاں کا، لیکن مجھے ایک شوٹ میں کر رہی تھی اور میرا اسٹینڈ اپ ریکارڈ ہو رہا تھا. میرے کیمرہ مین مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے، چونکہ انہوں نے بیک گراؤنڈ میں وائڈ اینگل لینا تھا تو وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر تھے. اتنے میں ہی 4 لڑکوں کا گروپ آتا ہے اور پاس میں ایک گرین بیلٹ تھی، وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میں اپنی لائنز ریکارڈ کر رہی ہوں اور ان لڑکوں نے باتیں کرنا شروع کی اور وہ اتنی آواز میں تھی کہ وہ میرے کانوں میں آ رہی تھیں. اور وہ باتیں کیا تھیں کہ وہ فیمیل اینکرز کا وہ تذکرہ کرنے لگے، رپورٹرز کا تذکرہ کرنے لگے، ان کے جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرنے لگے. اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اینکرز کا باقاعدہ، فیمیل اینکرز کا باقاعدہ نام لے لے کر ان کی جسمانی ساخت پر بات کی جا رہی تھی، فیمیل رپورٹرز کی جو ہے شکل و صورت پر بات کی جا رہی تھی. تو ایک حد تک جب وہ میری ان کی آوازیں جب میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. مجھے اپنا کام روک کر ان سے مخاطب ہونا پڑا اور تب میں نے انہیں بولا کہ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ اپنی کم از کم لحاظ کریں کہ آپ کے سامنے کوئی خاتون کھڑی ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہم آپ کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ میرے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن آپ خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ میری کمیونٹی کی صحافی خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اینکرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
یونیسکو اور دیگر بین الاقوامی میڈیا اداروں کی تازہ ترین اگر ٹرینڈ رپورٹس کے وہ ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں متعدد خواتین صحافیوں کو آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کیا گیا ہے اور ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں پچھلے چند برسوں میں خواتین صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور ان میں زیادہ تر آن لائن ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں. سال 2020 میں 40% خواتین صحافیوں نے مختلف آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کیے جانے کے واقعات رپورٹ کیے. سال 2021 میں آن لائن ہراساں کیے جانے کے واقعات میں 15% اضافہ ہوا، جبکہ سال 2022 میں یہ واقعات بڑھ کر 62% تک پہنچ گئے. اس سے اگلے سال یعنی سال 2023 میں یہ صورتحال مزید خراب ہوئی اور 70% خواتین صحافیوں نے نفرت انگیز بیانات سمیت آن لائن ہیرسمنٹ کے واقعات رپورٹ کیے. پاکستانی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ڈان نیوز سے منسلک اینکر اور صحافی نادیہ مرزا کا کہنا ہے کہ جن صحافیوں کو ٹرولنگ یا کسی کی طرف سے آن لائن ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ملک میں قوانین موجود ہیں، مگر صحافیوں کو بھی سیکھنا ہوگا کہ ان کا رویہ پیشہ وارانہ ہو. دوسرا پارٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اور جو سوشل میڈیا پارٹیز کے سیل بنے ہوئے، جو پولیٹیکل پارٹیز کے سیل بنے ہوئے، وہ زیرو ٹالرنس پہ کام کرتے ہیں، زیرو ٹالرنس پہ. مطلب آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، آپ نے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی ہے، آپ نے صرف ایک پوسٹ کی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے سیل کو پسند نہیں آئی، وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں آئی، تو وہ اس حد تک ٹرولنگ ہوتی ہے کہ صرف آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، ایوائڈ کر سکتے ہیں. اگر میں اپنی بھی بات کروں تو I do the same thing. This is my very common practice. I just ignore, just avoid. I don't reply. اور میں خیال ہے پھر یہی کرنا چاہیے. ادروائز تو آپ کے پاس sky is the limit. آپ رسپونڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ بدتمیزیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہیرسمنٹ سے بچا ہوا تو اب ہمارے میں خیال ہے سوسائٹی میں یا اس انڈسٹری میں کوئی بھی نہیں ہے. تھریٹس جو اگر میں تھریٹس دیکھیں ہوتا ہے، ایک تو وہی جو میں نے پہلے بھی بات کی، جو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، فیملی تک پہنچتے ہیں، کسی کی کیپ کال کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کال کر دیتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہراسمنٹ ہوتی ہے. بٹ جو وہ ایک تھریٹننگ ہی ہے بیسیکلی وہ بھی، کیونکہ وہ آپ کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں چیلنج ہوتا ہے. مطلب آپ کوئی اگر میری فیملی سے پڑھے کہ مجھے ان الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ ہرٹنگ ہوگا. بٹ تھریٹنگ ایز فار ایز تھریٹس آر کنسرن تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھریٹس میں میل اور فیمیل کا کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہاں انلیس اینڈ انٹل کوئی آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں، مطلب آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی ہوتی ہے، آپ کی فیملی سے کسی کو آپ کے بچوں کو اس کا کانسیکوینسز آپ کی فیملی کو فیس کرنے پڑیں گے. سم ٹائمز ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے بچے ہیں، آپ فلاں جگہ رہتے ہیں، اچھا بچی فلاں جگہ پڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ والی تھریٹس ہیں جو میل اینکر ہو یا فیمیل ہو، میل جرنلسٹ ہو یا فیمیل جرنلسٹ ہو، دونوں کو اسی قسم کی ہوتی ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے جسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک صاحب تھے، وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نے دوبارہ یہ کیا تو آپ کو پتہ ہے شہر سے اتنی لاشیں مل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون مار کے چلا گیا. میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک دن میں نے پروگرام کیا، دوسرے دن کچھ بائک پہ گھر کے سامنے میرے لوگ کھڑے تھے بائک پہ، 1 سے 2 بائکس تھیں. میں اپنی بیٹی کو پک کرنے گئی تو وہ میرے ساتھ ساتھ بیٹی کو پک کیا. مطلب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کا گھر بھی پتہ ہے، آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے، تو آپ ہمارے ریڈار میں ہیں. تو یہ والی تھریٹس ہوتی ہیں، اس میں میل اور فیمیل کا میرا خیال ہے فنومنا کام نہیں کرتا. ہمیں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جائیں ان سے کہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں، کہیں کہیں. آج کل اتنا مسئلہ ہے، ہم اتنے ولنریبل ہو چکے ہیں، ہم اتنے پولیٹیسائز ہر جگہ ہو چکے ہیں، پورے کی پوری انڈسٹری، پوری کی پوری میڈیا، ہر انسٹیٹیوٹ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نیوٹرل ہیں. نہیں کہہ سکتے، آپ ہو ہی نہیں سکتے. ادھر آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، یا آپ اس سائڈ پہ پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں یا اس سائڈ کی پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی نیوٹرل ادارہ اس وقت موجود ہے کہ جہاں پہ آپ شکایت لے کے جائیں کسی بھی پولیٹیکل سیل کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کی، تو وہاں پر جو ہے وہ کام دھرا جائے گا. دسمبر 2021 میں پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک قانون متعارف کروایا گیا جسے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کا نام دیا گیا. اس قانون میں آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت صحافیوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا اور اس میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی شق بھی شامل کی گئی.
گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا۔ کمیٹی نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن کے قیام کی بھی اتفاق رائے سے منظوری دی۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے 2021 میں لائے گئے اس بل کے مطابق بننے والا کمیشن آج تک قائم نہیں ہو سکا، اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ میڈیا پروفیشنل اور پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کے نمائندے وزارت اطلاعات اور نشریات کے ساتھ مل کر ایک مسودہ تیار کریں اور صحافی کی سرکاری تعریف بیان کریں۔ کمیٹی کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو جسمانی تشدد اور منمانی گرفتاریوں سے تحفظ فراہم کرے۔ خواتین صحافیوں کی ہیرسمنٹ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ سمیت کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواتین صحافیوں کو دھمکیوں اور خاص طور پر آن لائن ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امریکہ اور کینیڈا کی 90% خواتین صحافی آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کی صدر شیرن موشاوی نے فائزہ بخاری کو بتایا کہ خواتین صحافیوں کو آن لائن ملنے والی 20% دھمکیاں حقیقی زندگی کے حملوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ کافی حیران کن ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی تحقیق سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ایسا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 75% خواتین صحافیوں کو کسی نہ کسی شکل میں آن لائن نشانہ بنایا گیا، اور جو بات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ کہ ان میں ہر 5 میں سے ایک کیس حقیقی دنیا میں آف لائن حملہ بن جاتا ہے۔ آن لائن شروع ہونے والے سلسلے کے حقیقی زندگی میں نتائج سامنے آتے ہیں۔ ڈاکسنگ نامی عمل کا استعمال کر کے آپ کی حقیقی زندگی کی معلومات، آپ کا پتہ، آپ کے خاندان کے بارے میں معلومات، ان تمام چیزوں کو آن لائن کر دیا جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹویٹر یا کسی اور ذریعے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہراساں کر سکتے ہیں۔ What are the different types of abuses؟ خواتین صحافیوں کے ساتھ کس نوعیت کی بدسلوکی کی جاتی ہے؟ It's often very sexualized. عموماً یہ بہت صنفی نوعیت کی ہوتی ہے۔ بہت سے حملوں میں عورت سے نفرت کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ ان کے کئی مقاصد ہیں۔ یہ صحافی کی ساکھ پر حملہ کرنا، ان پر اعتماد کو تباہ کرنا اور بڑے پیمانے پر صحافت پر اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ یہ عموماً حکومتی اور دیگر اداروں کے افراد، حکومتی سرپرستی میں کام کرنے والے افراد، کاروباروں اور جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے بہت منظم عمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو ان کو انسانی خصوصیات سے عاری بنا کر پیش کرنا ہے۔ جب ایسا کیا جاتا ہے تو یہ خواتین صحافیوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے۔ یہ ایک اور بہت طاقتور ہتھیار ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ کے کیا عمومی اثرات سامنے آتے ہیں؟ یہ ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ جیسا کہ نوبل انعام یافتہ صحافی ماریا ریسا نے کہا کہ یہ قانونی جنگ بن جاتی ہے جو صحافیوں کے خلاف قانونی مقدمات بنانے میں مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً خواتین کو عوامی شعبوں سے باہر دھکیل رہی ہے۔ یہ انہیں صحافت سے باہر دھکیل رہی ہے۔ یہ انہیں سوشل میڈیا اور آن لائن بات چیت سے باہر کر رہی ہے۔ یہ حقیقتاً انہیں خاموش کرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Are there any particular topics؟ کیا ایسے کوئی خاص موضوعات ہیں جن کی کوریج پر ان خواتین صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ عموماً سیاسی صحافت کو توجہ ملتی ہے، بہت زیادہ توجہ۔ بہت سے ملکوں میں ہم ایک بہت منقسم دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ واقعتاً اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ تحقیقاتی رپورٹس پر کام کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ بدعنوانی، جرائم کی تحقیقات کر رہی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ میں خواتین صحافیوں کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے کوئی قانون سازی یا کسی قسم کے حالیہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں۔ جب یہ کارروائیاں ممکنہ طور پر بہت مہلک اور خطرناک ہو جائیں تو ان کے نتائج کی ذمہ داری عائد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کو کچھ انفرادی کیسز ملیں گے۔ بہت سے یورپی ممالک میں نفرت انگیز گفتگو کے خلاف قوانین موجود ہیں۔ کولمبیا ایک ایسا ملک ہے جس نے اس بارے میں کچھ کیا ہے، جس میں انہوں نے ہماری تحقیق کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن مجموعی طور پر ہم ان مسائل میں خواتین کے لیے ٹھوس قانونی مدد نہیں دیکھ رہے۔ کیا مرد صحافیوں کو بھی خواتین جتنی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ ایسی ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ میں واشنگٹن پوسٹ کے وائٹ ہاؤس کے نمائندے سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر قسم کے مضامین لکھ رہے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ انہیں خواتین ساتھیوں کی آن لائن ہراسمنٹ اور تشدد کے مقابلے میں بہت کم ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ غیر سفید فام عورت ہیں تو آپ کو سفید فام عورت کی نسبت زیادہ ہراساں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس طرح کے نمونے دیکھ رہے ہیں جو صنف، نسل اور قومیت کے دائروں میں آتے ہیں۔ So why are female journalists خواتین صحافیوں کو مردوں سے زیادہ بڑا خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟
میرے خیال میں آپ کو ہمارے معاشروں کی نفسیات کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے. اس کا تعلق خواتین کے ساتھ سلوک سے ہے. یہ احساس کہ عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں کہ آپ انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے پیچھے اکثر عورت کے خلاف نفرت انگیز جذبات ہوتے ہیں. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ پیشہ ورانہ اور عوامی شعبوں میں خواتین کے ساتھ سلوک ہے. نہ صرف خواتین صحافیوں بلکہ خواتین سیاستدان کے خلاف بھی کوئی بھی عورت جو اپنے سر کو تھوڑا بلند کرتی ہے. بہت سے معاشروں میں صنفی امتیاز اور عورت سے نفرت کے جذبات بہت گہرائی سے سرایت کر چکے ہیں جو ہراسمنٹ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. خواتین صحافیوں کو دھمکیوں اور ہراساں کیے جانے کا مسئلہ پاکستان میں گزشتہ سالوں میں مسلسل بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں صحافی اور اینکر تنزیلہ مظہر. اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں. تنزیلہ, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. حال ہی میں ایک جلسے میں جس طرح کی زبان خواتین صحافیوں کے خلاف استعمال کی گئی, آپ کو اس پہ کوئی تعجب ہے؟ تعجب کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر خواتین صحافیوں کی عزت ہوتی اس جلسے میں تو مجھے زیادہ حیرانگی ہوتی, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان میں خواتین صحافیوں کے اوپر حملہ آور ہونے کا رجحان جو پچھلی حکومت تھی اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا سماج بھی ایک ایسا سماج ہے جہاں پہ عورت کی بات کو اتنا وزن نہیں دیا جاتا, اور ہمارے گھروں میں بھی ہمارے رویے یہی ہیں کہ ہم عورت سے مشورہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں, ہم عورت کی سوچ کو ہر جگہ اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ دیکھیے پارلیمان میں بھی ایسا ہی ماحول ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس وقت جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو وہ خود بھی خواتین صحافیوں کے حوالے سے جس طرح کے تاثرات رکھتے تھے, اسی کا عکس آپ کو گزشتہ روز جو ان کا جلسہ تھا ان کی جماعت کا وہاں پر نظر آیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ خواتین صحافیوں کو نہ صرف جو کام کر رہی ہیں ان کو ہراساں کیا جائے, ان کو خطرات سے دوچار کیا جائے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک سیاسی لیڈر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر کچھ نئی خواتین نے بھی آنا ہے. وہ بچیاں جو آج کل یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں, جنہوں نے میڈیا کو ایک سبجیکٹ کے طور پر لیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی آپ کیسا راستہ بنا رہے ہیں اور ان کو آپ کس طرح سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ صحافی بنیں گی, اگر آپ کا ایک نظریہ ہوگا, سوچ ہوگی, آپ اس سوچ کا اظہار کریں گی, آپ کہیں پر بھی اختلاف رائے کریں گے, اور بالخصوص اگر آپ کسی کے سیاسی ایجنڈے سے کہیں بھی اختلاف کرتی ہیں اور آپ خاتون ہیں تو پھر آپ پر اس طرح کے حملے ہوں گے. تو تنزیلہ, ورکنگ وومن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, کیا پاکستانی معاشرہ ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے, کیونکہ پاکستان میں دیکھیے خواتین دو طرح کی جنگیں لڑتی ہیں. ایک تو آپ کو اپنے گھر میں یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ میں جاب کر سکتی ہوں. دوسرا جب آپ کسی روزگار میں چلی جاتے ہیں, کوئی بھی شعبہ آپ جوائن کر لیں, صحافت کا شعبہ ظاہر ہے اس کے چیلنجز مختلف ہیں, وہ مردوں کے لیے بھی مختلف ہیں, لیکن کسی بھی شعبے میں خاتون ہوتی ہے اس کو اپنے آفس میں, اپنے دفتر میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی ایسی ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے, ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ میرے میں قابلیت ہے, میرے میں اہلیت ہے, مجھے صرف ایک عورت اور میری صنف کی وجہ سے نہ دیکھا جائے, مجھے صرف اس وجہ سے نہ پرکھا جائے کہ میں نے میک اپ کیا ہوا ہے, میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس قدر ہمارے ہاں منافقت ہے. مرد حضرات بھی تیار ہوتے ہیں, ظاہر ہے ٹی وی کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے, لیکن آپ مردوں کے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. خواتین کے جسم کے حصوں پہ بات ہوتی ہے, ان کے میک اپ پہ بات ہوتی ہے, ان کے بالوں پہ بات ہوتی ہے. مطلب ہم کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہوں تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ پہلے اپنی ڈی پی تو دیکھو, پہلے اپنی شکل تو دیکھو, پہلے اپنا منہ. تنزیلہ, ایک چیز جو آپ ریفر کر رہی ہیں جس پیٹرن کو, پاکستان میں پروفیشنل یا ورکنگ ویمن جو ہے اس کے مسائل اور میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کے مسائل کیا مختلف ہیں؟ ان کی ہیرسمنٹ مختلف ہے, وجوہات مختلف ہیں؟ جی مختلف ہے, کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک بہت عوامی جگہوں پر ہم پائے جاتے ہیں, ہمارا ایک چہرہ ہے, ہمارا ایک نام ہے, لوگ ہمیں پہچانتے ہیں. جتنی بھی خواتین صحافی ہیں ان کی مجبوری ہے, ان کو سوشل میڈیا پر ہونا چاہیے, اور ضروری بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کی پریزنس ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آج بھی اگر ہم سیاسی کامنٹری کرنے والی خواتین کو دیکھیں تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بہت کم تعداد میں خواتین کو وہ اسپیس ملی ہے کہ وہ پینل پہ آپ کو نظر آئیں, وہ ریاستی معاملات میں گفتگو کرتی بھی آپ کو نظر آئے. چند خواتین کو ایسی جگہ ملی ہے, لہٰذا سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر خواتین کو ریاستی امور میں, سیاسی امور میں, معاشی امور میں رائے دینے کے لیے جگہ ملی ہے. تو جب خواتین صحافیوں کو لوگ دیکھتے ہیں, دیکھیے ہماری جو آن لائن دنیا ہے ہماری آف لائن دنیا سے مختلف نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ توقع رکھوں کہ وہ آف لائن دنیا جہاں پہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے ایک عورت کو چھیڑتے ہیں, جہاں آپ کسی بے ہوش عورت کو ریپ کر دیتے ہیں,
تو آن لائن دنیا میں آ کے آپ بالکل مہذب ہو جائیں گے، تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح کا کوئی خیال مجھے آتا بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی جو اسکرین یا جو انڈرسٹینڈنگ یا جو ریکگنیشن آف دا فیس ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہے. تو پاکستان میں خواتین صحافیوں کو جب ہم ہراساں کرنے یا دھمکانے کے واقعات دیکھتے ہیں اور پیٹرن پچھلے 4 سال کا اگر دیکھتے ہیں تو مسلسل بڑھ رہے ہیں. 40% تھے 2020 میں، اب 23 تک 70% تک پہنچ گئے. کیوں ہے ایسا؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ ہمارے دیکھیے ہمارے سماج میں ایک زوال آیا ہے. ہمارے سماج میں جو گھٹیا زبان ہے اس کی قبولیت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. ماضی میں جو مہذب لوگ تھے، جو تہذیب سے بات کرتے تھے، ان لوگوں کو شاباش دی جاتی تھی. بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے جو گھٹیا حملے کرتے ہیں، جو ذاتی حملے کرتے ہیں، جو غلیظ جملے کستے ہیں، اور اس میں وہ خواتین صحافیوں پر بھی ایسے جملے کستے ہیں اور ان کو بڑی شاباش دی جاتی ہے. تو آپ کو وہ رجحان نظر آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے آسان ہے کہ جیسے ہی یعنی کہ ہم رپورٹرز آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت سارے بیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی جو بیٹ رپورٹر ہے خاتون، آپ کو اس کی رپورٹ پسند نہیں آ رہی، آپ کو اس کا تجزیہ پسند نہیں آ رہا، تو آپ پھر اپنے ٹرولز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. تو خیال میں سماجی سطح پہ اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے کردار ادا کیا. تو صحافیوں کے تحفظ کا بل جو 2021 میں آیا تھا، آج تک اس بل کے تحت کمیشن نہیں بن سکا، بلکہ ابھی تک کوئی سرکاری تعریف بھی نہیں کی گئی کہ صحافی کون ہوگا. اس میں کیوں ڈیلے ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ایک قصور تو حکومتوں کا ہے. وہاں پہ بدنیتی کا شبہ صحافی تنظیموں کو اور صحافیوں کو ہے، جو کہ جائز ہے. ہماری تاریخ ہے، ہم نے ایسے قوانین کو صحافیوں کے خلاف، آزادی رائے کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں. دوسری جانب صحافتی جو ادارے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں منقسم نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے اگر کوئی اسٹیٹس کو کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی صحافتی ادارہ، تو پھر آپ مجموعی طور پر صحافت کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ایک پہلو ہے ہمارے میڈیا کا کہ آپ نے سرکار کے اشتہارات سے اپنے میڈیا کو چلانا ہے، ایک بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے. تو سرکار کے ساتھ جو یہ اکٹھ ہے ہمارے سیٹ میڈیا کا، اس کا بھی مجھے مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ صحافیوں کو خود بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. دونوں سائڈ پہ ذمہ داری رہے گی. لاسٹ پہ میرے پاس وقت کی کمی ہے تنزیلہ، ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم باقی دنیا میں دیکھتے ہیں جس طرح سے باقی دنیا میں ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں خواتین صحافیوں کے لیے، ان کے پیچھے جو محرکات ہیں، کیا پاکستان میں محرکات مختلف ہیں اس سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک جو فرق ہے دوسری دنیا میں اور پاکستان میں کہ وہاں پر قوانین پر عملداری بہت زیادہ ہے. وہاں پر آپ کو تحفظ مل جاتا ہے. حادثات وہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک میڈیا کی لیب اٹینڈ کی تھی جہاں پہ پوری دنیا کی خواتین، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی خواتین صحافیوں سے ان کے تجربات پوچھے گئے. تو جب ان کو کمپائل کیا گیا تھا تو سب کو ریپ تھریٹس تھے، سب کو جو ہے وہ جنسی حملوں کا جو ایک تھریٹ ہے وہ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے سے مختلف خطرات ہیں یا ہمیں وہ خطرات ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے لیے سیفٹی کے وہ نیٹ ورکس نہیں ہیں جو ساری دنیا میں موجود ہیں. وہاں پہ اگر کوئی شکایت لے کے جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور جو اس حملے کا موجب بننے والا شخص ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو بیسیکلی سزا اور جزا کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے جو دوسری دنیا میں ہے. بہت شکریہ تنزیلہ مظہر، آپ ہمارے ساتھ تھیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.